بلایا کس لیے جا رہا ہے؟ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو، اور فیصلے کو اور کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا. یدعون الی کتاب اللہ کہا جائے یا یدعون الی بحکم اللہ اگر کہا جائے تو یہ مطلب ایک ہی ہے. انہیں اللہ کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے یا اللہ کے احکام کی طرف بلایا جا رہا ہے یا پھر لیحکم بینہم تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ فیصلہ جو کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی کتاب سے کیا جا رہا ہے. تو فیصلے کی طرف بلانا یا پھر کتاب کی طرف بلانا دونوں مطلب ایک ہی ہے. اس سے سب سے اہم نقطہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے چاہے کسی بھی معاملے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو. دینی سے مراد چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہو چاہے وہ اعمال کے مسائل ہو، لوگوں کے درمیان جو فیصلہ ہو وہ اللہ کی کتاب سے ہو، اللہ کی نازل کرنا وحی سے ہو. اور دنیاوی اعتبار سے جو خلفاء ہیں، جو عمرا ہیں، جو حکمہ ہیں، جو حاکم وغیرہ ہیں، وہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ بھی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے کریں، اللہ کی بھیجی وحی کے ذریعے سے کریں، اپنی مرضی سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اہل کتاب کو بلایا گیا اسی کتاب کی طرف جس میں سے انہیں حصہ دیا گیا. تو کتاب رکھتے ہوئے بھی جب انہیں بلایا گیا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، ثم یتولی فریق منہم تو ان میں کا ایک فریق منہ پھیرنے لگا. یتولی یعنی پیٹھ دکھا کر چلنے لگا. تو اہل کتاب کے درمیان کس بات کا فیصلہ ہو رہا تھا؟ فیصلہ اس بات کا ہو رہا تھا کہ اے یہودیو، تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے، کتاب لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، توریت لے کر آئے. عیسائیوں تمہارے پاس انجیل آئی، اس کے نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام. تم تو اپنی اپنی کتابوں کو، اپنے نبی کو تو مانتے ہی ہو، تو کیا تمہاری کتابوں میں میرے نبی کا تذکرہ نہیں ملتا؟ میرے نبی کا تذکرہ نہیں ملتا؟ میرے نبی کی نشانیاں، میرے نبی کی علامتیں تمہاری کتابوں میں تم نہیں پاتے ہو؟ جواب کیا تھا ان کا؟ جواب یہ تھا کہ ہاں، ہماری کتابوں میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جو آنے والا ہے، ہم اس کے منتظر ہیں. اللہ کہتا ہے آؤ اسی کا فیصلہ ہم کر دیتے ہیں. تمہاری کتاب سے وہ ساری علامتیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کر کے بتلائیں گے کہ یہ وہی ہستی ہے جس کے تم منتظر ہو. پھر کیوں کسی اور ہستی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب یہ کہہ کر انہیں فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا کہ یہی آخری نبی ہے تو کہتے فوراً منہ پھیر لیتے، روگردانی کرتے، فیصلے کو رد کر دیتے، حالانکہ انہی کتاب سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. یہ آخری نبی ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انبیاء کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، جاری ہے، انبیاء آتے رہتے ہیں. تبھی تو وہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ انبیاء ہمارے خاندان سے ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں. جب انبیاء کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، انبیاء آئے تو اب کیوں نہیں آ سکتے نبی؟ تو سوائے حسد، بغض اور جلن کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کیا، کہا کہ جتنے انبیاء آئے سارے بنو اسحاق میں سے آئے، بنو اسماعیل سے تو کوئی نبی تھا ہی نہیں. تو یہ بنو اسماعیل میں سے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بنو ہاشم بنو اسماعیل کے خاندان سے تھے، بنو ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو بنو ہاشم سے نبی کیسے ہوا؟ تو نبی کا اور نبوت کا دونوں کا انکار کر دیا، حسد اور بغض اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے. تو اللہ نے کہا جب انہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. معرضون، اتنا ہی نہیں، اعراض کرتے ہیں. ثم یتولی فریق منہم، یعنی ان میں سے ایک گروہ، یتولی یعنی کہ بالکل ہی کیا کہتے ہیں، جو فیصلہ ہے اس کو رد کر دے رہا ہے، منہ پھیر لے رہا ہے. معرضون، اعراض کرتے ہیں. مطلب اعراض کو اگر میں ایک اور لفظ استعمال کروں، اعتراض کرتے ہیں تو بھی حرج نہ ہوگا، کیونکہ اسی سے بنا ہوا لفظ ہے. جواب جو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دے رہا ان کے اختلاف کا، نہ صرف اس جواب کو نہ صرف رد
رد کر رہے ہیں بلکہ اس کے خلاف بھی جا رہے ہیں، اس پر اعتراض بھی ہے کہ یہی جواب کیوں، اس امت کا نبی محمد ہی کیوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی کیوں نہیں، اور اس پر اور اعتراضات پہ اعتراضات، اعتراضات پہ اعتراضات، یہ تو امی ہیں، یہ تو ہمارے بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے، اور بہت سارے اعتراض کر کے جو فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا تھا اسی فیصلے کو رد کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی کیسی بدبختی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کتاب میں سے حصہ دیا، ان کے پاس کتاب بھیجی، انبیاء بھیجے، اس کے بعد جب اسی کتاب کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تو یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کے خلاف بھی جاتے ہیں۔ یہ صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کی، یعنی کہ بنو اسرائیل کی، یہودی اور عیسائیوں کی بتائی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ آگے کی آیت میں وہی باتیں ہیں، اوپر کی آیت میں اللہ نے کہا کہ فبشرھم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یہ ایسی صفات تھی ان کے اندر کہ حق ان کے پاس، اسی حق سے فیصلہ کیا جائے تو روگردانی کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، اتنا ہی نہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں، دشمنی اختیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ صفت مناسب نہیں ہے۔ اس آیت سے اگر ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ امت محمدیہ، ان کو بھی کتاب میں سے کچھ حصہ ملا، یعنی کہ قرآن مجید ملا، اور سب سے بہترین رسول سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ دو ہی چیزیں اللہ کی طرف سے آئی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کتاب کی کے شارع، اس کتاب کو سمجھانے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا